بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا پرانی بات ہے، ایک صاحب سنار تھے اور سنار ہیں، اور بات کر رہے تھے کہ ان کے دادا وہ بھی سنار تھے۔ انہوں نے ایک میٹنگ کال کی دیگر سنارز کی، اور ان سے یہ کہا، دیکھیں سونا اب کئی سو روپوں کا ایک تولہ ہو گیا ہے، لہٰذا اب اس قیمت میں سونا تو کوئی نہیں خریدے گا، اور سونا کوئی نہیں خریدے گا، لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہوتا جا رہا ہے کہ ہم کوئی اور کاروبار کر لیں اور اس کاروبار سے ہم فارغ ہو جائیں۔ یہ ان کا کہنا تھا۔ آج آپ جانتے ہیں 1 لاکھ سے اوپر ہے سونا ایک تولے کا ریٹ، لیکن خرید و فروخت کیا ختم ہو گئی ہے؟ نہیں ہوئی، کم بھی نہیں ہوئی، بڑی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ پھر اب آپ یہ دیکھیں، وہ بھی وقت تھا کہ جب زمین خریدنا مکان بنانے کے لیے بہت کہہ لیں ایکسپینسو سمجھا جاتا تھا، اور بلڈنگ میٹیریلز بھی۔ لوگ کہتے تھے کہ جی سیمنٹ کی بوری کا ریٹ اتنا ہو گیا اور فلاں چیز اتنے کی ہو گئی ہے۔ آج جب کہ کنسٹرکشن میٹیریل جو ہے، اینٹیں، سیمنٹ، ریت، بجری، سریہ وغیرہ، اس وقت کی نسبت بے تحاشا زیادہ قیمت پہ ہے، لیکن کیا خرید و فروخت، کیا مکانوں کی تعمیر جو ہے اور زمینوں کی خرید و فروخت بند ہو گئی ہے؟ نہیں۔ کیا اس کے اندر کمی آئی ہے؟ نہیں۔ کیا اس کے اندر اضافہ نہیں ہوا ہے؟ اور نہ صرف یہ کہ اضافہ ہوا ہے، بلکہ بہت سارا اضافہ ہوا۔ اب یہ باتیں ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ یہ باتیں در حقیقت ہمیں یہ بتا رہی ہیں، دیکھیں چیزیں کتنی ہی مہنگی کیوں نہ ہو جائیں، چیزوں کے ریٹ جو ہیں وہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائیں، ان کی خرید و فروخت بند نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اندر تو ایک اضافہ ہونا ہی ہے، اور تسلسل سے اضافہ ہونا ہے، تسلسل سے اضافہ ہونا ہے۔ چاہے ان کی قیمت کے اندر 100 گنا اضافہ ہو جائے، لیکن ان کی خرید و فروخت بند نہیں ہونی، ان کا استعمال بند نہیں ہونا، ٹھیک ہے، اور بلکہ اس کے اندر اضافہ ہونا ہے اور ہوتا ہی چلے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو لوگ آج جو رونا رو رہے ہیں اشیاء صرف کی قیمتوں کے زیادہ ہونے کا، آج جو لوگ رونا رو رہے ہیں، آپ یقین کریں یہ اس وقت بھی رونا رو رہے تھے جب قیمتیں 50-60 گنا، جب قیمتیں آج کی نسبت بہت کم تھیں، یہ لوگ رونا اس وقت بھی رو رہے تھے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو مہنگائی ہو رہی ہے اچھی ہو رہی ہے، مجھے کسی سیاسی معاملے پہ میں یہاں پہ بات نہیں کر رہا بھائی، I have nothing to do with the politics here۔ میں تو موٹیویشنل بات، آپ جانتے ہیں میں موٹیویشنل بات کرتا ہوں، اور یہاں پہ بھی بات مجھے موٹیویشنل بات ہی کرنی ہے۔ اور بات یہ ہے، دیکھیں جو لوگ آج رونا رو رہے ہیں، میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ اس وقت بھی رونا روتے تھے چیزوں کی قیمتوں کا، کہ جب چیزوں کی قیمتیں بہت کم تھیں، آج کے مقابلے میں بہت ہی کم تھیں۔ بھئی جب چیزوں کی قیمتیں کم تھیں تو لوگوں کے پاس کیش بھی تو کم تھی، لوگوں کے پاس کیش بھی تو بہت کم تھی نا۔ آج تو لوگوں کے پاس پیسے بہت زیادہ ہیں، اور نہ صرف یہ کہ پیسے زیادہ ہیں، چیزیں اگرچہ بہت مہنگی ہو گئی ہیں، لیکن پھر بھی چیزیں بہت زیادہ ہیں۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ اگر چیزیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں تو چیزیں کم ہونی چاہیے، جو کمفرٹس آف لائف ہیں وہ کم ہونی چاہیے نا۔ اب دیکھیں، اب وہ لوگ آج زیادہ بہتر کھانا کھا رہے ہیں، ہے نا۔ مجھے یاد ہے میں چھوٹے شہر کے اندر رہتا ہوں، ایک دور تھا میرے چھوٹے شہر کے اندر فروٹ کی 4-5 دکانیں تھیں، اور فروٹ کو ایک لگژری سمجھا جاتا تھا، اور کوئی یعنی کسی دوسرے کے گھر جاتا فروٹ لے کے جاتا، دوسرے شہر سے آتا فروٹ لے کے جاتا، اور اس طرح روٹین میں فروٹ کنزیوم نہیں کیا جاتا تھا۔
لیکن آج وہاں 4-5 کی بجائے 400-500 جگہوں پہ فروٹ بک رہا ہے، اور پھر یہ ہے بیچنے والے بھی کما رہے ہیں، خریدار بھی بڑے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، خریدار بھی بڑے ہیں اور پروڈکشن بھی بڑی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، میں بہت زیادہ ٹیکنیکل باتیں آپ سے نہیں کر رہا، نہ ہی میں چیزوں کا ایکسپرٹ ہوں، اور نہ ہی ہر بندہ ہو سکتا ہے، لیکن میں آپ سے صرف یہ عرض کر رہا ہوں بات دیکھیں۔ آج جتنے لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں، کاریں ہیں، میرے چھوٹے شہر کے اندر جو ہے وہ پہلے شہر کے اندر گاڑی استعمال نہیں ہوتی تھی، اور گاڑی گنتی کے لوگوں کے پاس ذاتی کار ہوا کرتی تھی، وہ بھی کسی دوسرے شہر میں، اور دوسرے شہر میں بھی اکثر اوقات وہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ چلے جاتے، لیکن اگر کوئی فیملی وغیرہ کو لے کے جانا تو پھر چلیں جی اپنی گاڑی لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو آج یہ ہے کہ اسی میرے چھوٹے شہر کے اندر جو ہے پارکنگ نہیں ملتی۔ بہت سارے ایریاز ایسے ہیں جو مین کمرشل ہب ہے، کئی کلومیٹر پہ پھیلا ہوا، اس پہ پارکنگ ملنا بہت مشکل ہے، اور فوک لفٹر جو ہے پولیس کا، وہ گاڑیاں اٹھا کے غلط جگہ پہ پارک کی گئی گاڑیوں کو اٹھا کے تھانے میں لے کے جاتا اور جرمانے وصول کر کے ان کو چھوڑ دیتے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے گا، کیا اس بات کا روتے رہنا کیا ایک درست عمل ہے کہ چیزوں کی قیمتیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں؟ بھائی اصل بات یہ ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ اب آپ کہیں گے بھی میری کیا ذمہ داری ہے، چیزیں کی قیمتیں بڑھی تو میں کیسے ذمہ دار ٹھہرا؟ بھئی بات یہ ہے، آپ اپنی انکم بڑھائیں۔ انکم آپ کی بڑھ ہی رہی ہے، لیکن جب آپ کہہ لیں کہ ایک دانستہ کوشش نہیں کرتے ہیں، جب آپ اس کے لیے پلاننگ نہیں کرتے ہیں، تو پھر آپ کی آمدنی کم بڑھتی ہے۔ لیکن جب آپ ایک دانستہ کوشش کرتے ہیں، جب آپ ایک کوہیسو قسم کی پلاننگ کرتے ہیں، جب آپ اس بات کو اپنا ہدف اور اپنا ٹارگٹ بناتے ہیں کہ مجھے اپنی آمدنی کے اندر اضافہ کرنا ہے، تو پھر جو بات ہوتی ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہوتی ہے، پھر بہت بہتر انداز کے اندر آپ کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگرچہ ایسے لکی لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے چھپر پھاڑ کے دیا، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنی بڑی آمدنی جو ہے وہ حاصل کر لیں گے، اتنے اثاثوں کے مالک بن جائیں گے۔ مثلا میرے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے کوئی کام نہیں مل رہا تھا، تو میں نے کہا ایک دکان اپنی تھی، دکان میں بیٹھ کے پراپرٹی کا کام شروع کر دیا، اور ہدف کیا تھا کہ 200 اور 300 روپے مجھے دہاڑی مل جائے تو میں جو ہے میرا گھر چل جائے گا۔ ابھی وہ بہت آسودہ بڑی جائیدادوں کے مالک بن گئے۔ اب آپ کہیں گے جی صرف پراپرٹی ڈیلر نے ترقی کی۔ مجھے بھائی ٹیکنیکل باتوں کے اندر نہیں جانا، اور ویسے پراپرٹی ڈیلر بننے کے لیے کوئی آپ کو پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی نہیں چاہیے، یا انسان کہے کہ یار میں جو ہے اب عمر کے اس حصے میں ہوں، میں تو نہ پی ایچ ڈی کر سکتا ہوں نہ ایم بی بی ایس کر سکتا ہوں۔ بات یہ ہے، یہ میں ٹیکنیکل باتیں نہیں آپ سے کر رہا، اور نہ ہی آپ ان باتوں کو نگیٹیولی لیں کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ نہیں ہو سکتا تو یہ نہیں ہوگا، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے تو پھر یہ ہو جائے گا۔ پہلی بات تو آپ نے اپنے انسان نے اپنے ذہن کو بدلنا ہے نا، میں نے اور آپ نے اپنے ذہن کو بدلنا ہے۔ ہمارا ذہن بدلے گا، ہماری سوچ بدلے گی، ہماری سوچ بدلے گی تو ہماری زندگی بدلے گی، اور جب تک ہماری سوچ نہیں بدلے گی ہماری زندگی بدلنے والی نہیں ہے۔ بھائی اپنی سوچ کو بدلنے کا بندوبست کیجئے گا۔ ایک تبدیلی، ایک جو بدلاؤ آ رہا ہے دنیا کے اندر آ رہا ہے، زمانے کے اندر آ رہا ہے، ہمارے ارد گرد میں آ رہا ہے، وہ آتا ہی رہنا ہے۔ میں اور آپ اس کو سٹاپ نہیں کر سکتے، تبدیلیاں نے آنا ہے۔ اگر چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں تو چیزیں مہنگی ہوتی چلی جائیں گی بھائی، میں اور آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم اپنے حالات کو بدل لیں، اور اپنے حالات کو بدلنے کے لیے پہلے ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا۔ ہماری سوچ بدلے گی، ہمارے حالات بدلیں گے، ہماری سوچ بدلے گی، ہمارے کام بدلیں گے، ہماری کارکردگی بدلے گی، ہمارے حالات بدلیں گے، اور اس کے علاوہ تو ہمارے حالات بدلنے والے نہیں ہیں۔ لہٰذا آپ اپنی
دنیا کی اندر آنے والی تبدیلیاں جو ہیں، اپنے ماحول کے اندر، اپنے ملک اور معاشرے کے اندر جو آنے والی تبدیلیاں ہیں، ان تبدیلیوں پہ رونا دھونا بند کر دیں۔ وہ تبدیلیاں چاہے آپ کو ناپسند ہوں، چاہے آپ کو پسند ہوں، لیکن آپ چاہیں تو ان سے فائدہ اٹھائیں، آپ چاہیں تو ان سے نقصان اٹھائیں۔ یہ ایک انسان کے اپنے بس کے اندر اور ایک انسان کے اپنے اختیار کے اندر ہے۔ لہٰذا ایک بات کا آپ جو ہے وہ آج سے آپ ایک بات کا تہیہ کر لیں، اور وہ ایک بات یہ ہے کہ بھئی میں نے اپنی سوچ بدلنی ہے۔ میں نے دنیا کے بدلے ہوئے حالات پہ رونا دھونا اب میں نے بند کر دینا ہے، اور میں نے اپنی سوچ کو بدلنا ہے، اور میری سوچ بدلے گی تو میرے حالات بدلیں گے۔ میرے حالات بدلیں گے تو میرے اندر جو ایک شکوہ شکایت ہے، میرے اندر جو ایک پریشانی کی بات ہے، وہ انشاءاللہ نکلے گی۔ تو بھئی تھینک یو ویری مچ، جزاکم اللہ خیر۔